اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں منى کی ڈائری کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا آغاز اس امید کے ساتھ کروں گی جیسے آپ سب نے میری پہلے ویڈیو کو پسند کیا، یقیناً اس ویڈیو کو بھی آپ پسند کریں گے۔ آپ کے نالج میں ہوگا کہ آج کل ایک ناسور جو کہ ہمارے پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور آئے دن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آج میں اس کے بارے میں بات کروں گی۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا بیگو لائف، اسٹریم کر، لائکی، میکو اور اس طرح کی بہت ساری ایپس لانچ ہوئی ہیں پاکستان میں، جس میں جوان ینگ لڑکیوں کو، بچیوں کو لائیو براڈ کاسٹنگ کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیمرے کے سامنے بیٹھتی ہیں، بیٹھ کے ہر اجنبی انسان سے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے، کسی ملک، کسی حصے سے، کسی مذہب سے، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، وہ بلا جھجک اس کی براڈ میں جا کے اس سے بات چیت کر سکتا ہے، اس لڑکی سے چٹ چیٹ کر سکتا ہے۔ ایون کہ بہت ساری وہاں پہ بے حیائی تک پھیلائی جاتی ہے، جبکہ لڑکیوں کو کیا کہہ کے وہاں پہ ہائر کیا جاتا ہے، جی آپ کھانے پہ ڈسکشن کر لیں، آپ پکانے پہ ڈسکشن کر لیں، آپ مدر پہ ڈسکشن کر لیں، آپ کسی بھی ایک پوائنٹ کو لے کے ڈسکشن کر لیں، لیکن آگے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے اس چینل پر آنے والے نئے ساتھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی ایک کو عقل آ جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے۔ اب آپ خود سوچ کے فیصلہ کیجئے گا کہ ہماری ماں، بہن، بیٹی، ہمارے گھر کی کوئی بھی عورت گھر سے باہر جاتی ہے، روڈ پہ، راستے پہ چلتے ہوئے کسی ایک اجنبی انسان کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے یا اسے روک کے کہے آپ میرے سے ہنس کے بات کرو، تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئی ہو، کہاں جا رہی ہو، کیا لینے نکلی ہو، تم نے کیا پہنا ہے، کس کلر کا پہنا ہے، تم پہ لپسٹک اچھی لگ رہی ہے، تمہاری آنکھیں اچھی لگ رہی ہیں، اس ٹائپ کی کوئی بھی بات کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ اس براڈ کاسٹنگ پہ، اس ایپ پہ لڑکی کے بارے میں ہر طرح کی بات کمنٹ کیے جاتے ہیں اور اسے لڑکیاں برداشت کرتی ہیں۔ کس لیے؟ کیا ایک 10 روپے میں 100 کوائنز آتے ہیں اور وہ 100 کوائنز گفٹنگ کر کے لڑکے، بدتمیز قسم کے مرد حضرات، بے تحاشا قسم کی واہیات قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری لڑکیاں اپنی زندگیاں برباد کر چکی ہیں، بہت ساری لڑکیاں اپنے گھر برباد کر چکی ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ کیا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے؟ ہمارے حساس ادارے کیا آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے پاکستان میں کون سا ناسور کس تیزی سے پھیل رہا ہے؟ ہماری نئی نسل کس جگہ، کس طریقے سے، کس راستے پہ جا رہی ہے؟ یہ آنے والے دور کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو آگے انہوں نے اپنی نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے، وہ خود کیا کر رہی ہیں؟ جو خود کر رہی ہیں وہ آگے کیا نسل دیں گی؟ اور سب سے بڑی بات کہ اس میں ہمارے اسلام، خاص طور پہ اس براڈ کاسٹنگ میں جب بھی کوئی لڑکی مسلم بیٹھی ہوتی ہے، چاہے وہ پردے میں بھی، حجاب میں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بی بی دین میں آپ تم مسلمان ہو، تمہارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ بہرحال اب تو خیر لوگوں نے عورت کو ویسے ہی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے گھر کی خواتین کو دکھا کر، ان کو بے شک پیچھے کیمرے کے پیچھے خود بول رہے ہوتے ہیں، ان کو دکھا کے تو ویوز لے رہے ہوتے ہیں۔ کیا انہوں نے پیسہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ اللہ کو جا کے وہ جو پیسہ انہوں نے بنایا ہوگا، اللہ سے وہ بخشوا سکیں گے اس پیسے کے ذریعے؟ کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم نے اس پیسے کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ خدا را میری اپیل ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، حساس اداروں سے کہ اس پہ ایکشن لیں، اپنے ملک کو ڈوبنے سے بچائیں۔ ہمارے ملک میں بے حیائی، یہ ماروی سرمد ہی نہیں، ماروی سرمد نے تو پھیلایا تھا کہ یا کا وہ بنایا تھا، مشن بنایا تھا اور وہ فلاپ ہو گیا، ٹھیک ہے، میرا جسم میری مرضی، لیکن یہ جو ہے یہ ناسور پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان، ایک اسلامی ملک میں یہ بچے بچیاں براڈ کاسٹنگ کے لیے بٹھا دیں، ٹھیک ہے، باہر کے جو کہ یہودی ہیں
اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے مذہب میں یہ چیز ان کو منع نہیں ہے، لیکن ہمارے دین میں منع ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں میری بہنوں، جو اگر وہ سن رہی ہے، کوئی دیکھ رہی ہے مجھے، تو خوددارہ اپنی اصلاح کریں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مجھے بتانا نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے آپ سب سے ریکویسٹ کروں۔ بہرحال اپنی اصلاح کریں۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنی اس بہن کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔